بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا فدیہ کس آدمی پر ہے اور کون سے روزے کا فدیہ دینا ہے اور کس وقت دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے فدیہ؟ تو یاد رکھیں، فدیہ جو ہے وہ اس آدمی پر ہوتا ہے جو بالکل معذور ہو گیا ہو، اب اس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب یہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بیماری چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی یا 5 ماہ میں 6 ماہ میں یہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر یہ جو روزے چھوڑ رہا ہے اس کا یہ فدیہ ادا نہیں کرے گا بلکہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اب میرے ساتھ جو بیماری لگ چکی ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یا وہ ایسے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے آدمی پر پھر فدیہ آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک روزے کو چھوڑنا، بلا وجہ کسی روزے کو چھوڑ دیا تو اگر ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو پھر بھی اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کا جو روزہ رکھا ہے اس کا بڑا ہی اجر ہے، اللہ کے ہاں بہت اجر ہے اس کا۔ اگر اب اس سے روزہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر تو پھر غیر رمضان میں بے شک گرمی کے بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک جو اس نے روزہ چھوڑا ہے رمضان کا، اس کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے، تو اس لیے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آدمی کافی گناہ گار ہے، کیوں کہ اللہ نے روزے فرض کی ہیں، فرض روزہ جو چھوڑ دے گا وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے روزوں کو چھوڑنا یا تراویح کو مستقل طور پہ چھوڑ دینا یہ بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ تراویح سنت ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے۔ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے۔ تو اب روزہ کا جو فدیہ ہے وہ کتنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانے سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہوگا۔ اب اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جس مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کے لیے کوئی اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کریں، بلکہ نارمل کھانا، ایسا کھانا کہ جو کھانا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کھانا اس مسکین کے لیے آپ بنوائیں۔ جیسے گھر میں جو بھی چیز آپ کی پک چکی ہے وہ اچھی سے اچھی چیز ہو، آپ وہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر اگر 2 روزے چھوٹ گئے یا 4 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، تو جتنے روزے چھوٹ گئے اس کے بقدر وہ اس مسکین کو کھانا کھلاتا رہے۔ اور اب مسکین کہتے کیسے ہیں؟ مسکین کون ہوتا ہے؟ یہ جو اشاروں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں آ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر مسکین نہیں ہوتے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے ہے، دوسرے وقت کے کھانے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی خواہشات کسی کے آگے اظہار بھی نہیں کرے گا۔ اس کے پاس یا اس کی آمدنی اتنی ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جیسے بجلی کا بل ہو گیا، دودھ کا خرچہ ہو گیا، گھر میں راشن کا خرچہ ہو گیا، یہ خرچے اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی آمدنی کم ہے، تو یہ بھی آدمی مسکین میں شمار ہوتا ہے، اس کو بھی آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو اس کی پھر دوسری صورت یہ ہے کہ گندم دے دیں۔ گندم بعض علماء کہتے ہیں کہ پونے دو کلو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 2.25 کلو گندم دے دیں، لیکن جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ 2.25 کلو گندم ایک مسکین کو دے دیں۔ اب وہ جو گندم اس کو دینی ہے، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو روزوں سے پہلے پہلے دے دیں، یعنی پتہ ہے کہ اب یہ تو روزے رکھ نہیں سکتا، تو رمضان سے پہلے پہلے اس کو یہ فدیہ دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر گندم سے ہٹ کر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو پھر کھجور آ جاتی ہے، کشمش آ جاتی ہے، یہ جو آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، کھجور، کشمش اور جو، یہ تینوں آپ نے اس کو جو دینی ہے وہ 3.5 کلو، یعنی
اس کا گندم کا ڈبل آپ نے اس کو دینا ہے، تقریباً 3.5 کلو یا 4 کلو آپ اس کو کھجور دیں یا کشمش دیں یا جو دیں۔ اس کے پیسے اگر دینا چاہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، 2.25 کلو کے اعتبار سے یا 2.25 کلو گندم کے اعتبار سے حساب لگوا کے آپ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی مسکین کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب اس کی ضرورت اگر کھانے سے پوری ہو رہی ہے وہ کھانے سے پوری کرے، اگر اس کی ضرورت گندم سے پوری ہو رہی ہے تو گندم سے پوری کر لیں، اگر اس کی ضرورت پیسوں سے پوری ہو رہی ہے تو آپ پیسوں کے ذریعے اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو اگر آپ یہ اپنی زندگی ہی میں صدقہ روزے کا فدیہ دے دیں گے تو زیادہ اچھا ہے، نہ جانے مرنے کے بعد پیچھے ورثاء آپ کے روزے کا فدیہ ادا کرے نہ کرے۔ ہاں اگر بیماری زیادہ لگ چکی ہے تو پھر وصیت بھی کر لے کہ میرے اتنے روزے رہ گئے، اتنے روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ دیکھیں یہ جو روزہ کا فدیہ تھا یہ اس پر ہے جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل بیمار ہو گیا، لیکن جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ آئے گا۔ کفارہ یاد رکھیں کہ جو کفارہ ہے ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتی ہے کفارہ۔ قضا تو یہ ہو گئی کہ کسی کا روزہ رمضان میں ٹوٹ گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری آ گئی، اس مجبوری کی وجہ سے اس کا رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس پر قضا آئے گی، پھر کفارہ نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو پھر اس پر کفارہ آئے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر وہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ ایک روزہ بھی اگر اس نے بیچ میں چھوڑ دیا تو اس کا وہ کفارہ ختم ہو جائے گا، بلکہ نئے سرے سے وہ 60 روزے رکھنا شروع کرے۔ اگر اس نے 60 روزے رکھنے شروع کر دیے، 2 روزے یا 3 روزے اس کے باقی رہ گئے ہیں، باقی سارے پورے ہو گئے ہیں، اب اس نے بیچ میں ایک دن کا ناغہ کر دیا تو پھر اس کو دوبارہ نئے سرے سے 60 روزے رکھنا شروع کریں گے۔ 60 روزے دوبارہ سے یہ رکھنا شروع کرے گا، وہ اس کا کفارہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پھر وہی بات کہ اس میں کھانے میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی عمدہ قسم کا کھانا ہو، بلکہ درمیانہ کھانا ہو، جو کھانا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کھانا اس کے لیے پسند کر لیں۔ تو یہ کفارے کا تھا اور ساتھ فدیے کا، کہ فدیہ یہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو فدیہ دے دیں گے، یا کوئی تھوڑی سی بیماری آ گئی، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کے سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تو اس بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا کہ چلیں جی کوئی بات نہیں فدیہ دے دیں گے، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فدیہ اس آدمی پر ہوگا کہ جو بالکل اب روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اب روزے کا فدیہ دے گا۔ تو چند مسائل تھے، ان کا اہتمام کریں، ان کو سمجھ لیں کہ فدیہ کس انداز سے دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں کہ فدیہ کس تک پہنچانا چاہیے۔ ایک محتاج جو ضرورت مند ہے اس تک فدیہ آپ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہے۔